سورۃ الفاتحہ مکی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی نام احادیث سے ثابت ہے، مثلاً ام القرآن، السبع المثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات، القرآن العظیم، الشفا، الرقیہ التمہ، ام الکتاب۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک اہم نام الصلوات بھی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم باب کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف یعنی آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف یعنی آدھے حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں جس نے کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری نماز، فرض نماز یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے ہاں میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، ہم امام کے پیچھے ہیں، تب ہم کیسے پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنے جی میں پڑھو۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، یا حدیث صحیح حوالے سے جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورۃ الفاتحہ کی آیت وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورۃ الفاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورۃ الفاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔